جناب سید غیور عباس نقوی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹھ جو یار اعلان نہیں کرو، بیٹھ جو. اعلان بھی انہاں کیتا ہے پھر نہیں تسی روک رہے یار. ظہور امام زمانہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه وارزقا تموا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل امام بے بہا نعرہ حیدری. برائے استجابت دعا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی کٹی نہ بنا مکمل بنا. نعرہ تکبیر، خالق کا نام بلند آواز سے تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الولی. اس کے ساتھ اٹھے ہوئے محشر کی بھیڑ میں تم کس کے ساتھ اٹھو گے؟ محشر کی بھیڑ میں ڈھونڈو کوئی تو وسیلہ آرام و چین کا. ہم لوگ پر یقین ہیں بخشش کے واسطے ہوگا ہمیں نصیب سہارا حسین کا. واہ 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 واہ، حسینیت زندہ باد. ماشاءاللہ. بات تھوڑی مشکل ہے، اگر سمجھو کہ سفر میرے ساتھ جاری رکھو گے پھر نجف کا شاہ جانے اور ہمارے راہ جانے. آمین. اللہ بھی علی اور مولا بھی علی، واہ واہ. وہ بھی علی یہ بھی علی. لوگ اس علی کو تو علی مان رہے ہیں مگر اس کو علی نہیں مانتے. اگر نہیں مانتے پھر بھی اس کی حقیقتاً سے انکار نہیں کر سکتے. یہاں سے لے کے وہ آخری بندے تک سب کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بات چھوٹی سی ہے، نتیجہ ابھی میں نے دے دینا ہے. یہ بھی علی وہ بھی علی، یہ بھی علی وہ بھی علی. لوگ اس علی کو تو علی مان رہے ہیں مگر اس کو علی نہیں مان رہے. مجھے منبر کی عظمت سے لے کے ولایت علی کی قسم، پاکستان کی سرکاری اسمبلی سے لے کے ہرون آباد والوں آپ کے سرکاری سکول کی اسمبلی تک اگر کوئی تلاوت قرآن بیان کرتا ہے تو تلاوت قرآن کا علی العظیم سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. جس بندے کو سمجھ آئی ہے سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے. تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں، سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. داد دینی ہے، سفر میرے ساتھ جاری رکھنا ہے. سچا ہے وہ اللہ جو علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. تو پاکستان کی جون سے مرضی تیز ترین لیب میں چلا جا، کسی کا باپ پتا کسی تیز ترین لیب میں چلا جا، ڈی این اے دے، خون دے، مگر پھر بھی وہ یہ کہیں گے آج کل ایک دن بعد 2 دن بعد، ابھی فوراً رزلٹ وہ نہیں کہیں گے. کہیں گے 1 منٹ، کہیں گے 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے، فوراً وہ نہیں بتائیں گے. مجھے منبر کی عظمت کی قسم چاہے 5 لاکھ کا مجمع ہو، تو 5 لاکھ کے مجمع میں میرے پیر علی کا نام لے، تجھے 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا حلالی کون اور حرامی کون ہے. حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے. کلندر مل کے دامست کلندر، دامست کلندر.
میری بات سمجھ نہیں ہے، وہ آخری والے بندے تھا، اگر میری بات نہیں سمجھیں گے، جو ماں کی گود سے شی ہیں، مجھے ان پہ ساری زندگی افسوس ہی رہے گا۔ اچھا جی، نماز بھی عمل ہے، سمجھ کے، نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، خمس بھی عمل ہے، یہ جتنے بھی ہیں سبھی عمل، حج بھی عمل، سبھی جتنے بھی ہیں سبھی عمل ہے۔ اگر تو نے مسکین کی مدد کی وہ بھی عمل ہے، اگر تو نے کسی غریب کو کھانا کھلایا وہ بھی عمل ہے، تو نے مسجد تعمیر کروائی وہ بھی عمل ہے، تو مجلس میں آیا یہ بھی عمل ہے، تو نے روزے رکھے یہ بھی عمل ہے، تو نے روزے رکھوائے یہ بھی عمل ہے، تو نے اس خالق کے دیے میں سے اگر خرچ کیا تو یہ بھی عمل ہے۔ یہ سارے کے سارے عمل ہے، لیکن علی خیر العمل۔ نہیں سمجھ، آپ کو سمجھ نہیں، وہ یہ سبھی عمل ہے مگر علی خیر العمل ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ میں نہیں بول رہا، رسول نے بولا ہے، وہ بھی 2 مقامات پہ، ایک بار نہیں 2 بار۔ ایک بار غدیر خم میں بولا، دوسری بار، اچھا یہ بلال وہ صحابی تھا جس کو دونوں بار یہ موقع ملا ہے کہ وہ پہلی بار علی کو خیر العمل کہے۔ 2 بار نبی نے علی کو خیر العمل بنایا نہیں بلکہ منوایا نہیں بلکہ ہم تک پہنچایا۔ پہلی بار غدیر خم کے موقع پر، دوسری بار 8 ہجری فتح مکہ کا دن ہے، نبی 1.25 لاکھ کے مجمع کے ساتھ مدینے میں آیا ہے، مدینے میں آ کے بولتے ہیں سلیمان جا کے کعبے کی چھت پہ اذان دے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے، نبی نے حکم دیا ہے، سلیمان کعبے کی چھت پہ ہے، اس کو نے جا کے سوچ رہا ہے کہاں اذان دوں، اس کو نے جا کے سوچ رہا ہے کہاں اذان دوں، کبھی دائیں کونے جا رہا ہے، کبھی بائیں کونے جا رہا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں سلیمان جلدی اذان دے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، سلیمان کہہ رہا ہے یار میں پریشان ہوں، کہاں اذان دوں، کس کی طرف دیکھوں، کس کی طرف ہو کے اذان دوں، نیچے تو کعبہ تھا زمین پہ، کعبے کی طرف دیکھ کے اذان دیتا تھا، کعبے کی طرف دیکھ کے نماز ادا کرتا تھا، مگر یہاں کہاں دیکھوں۔ زہرا کا بابا مسکرا کے فرماتا ہے سلیمان پریشان کیوں ہے، جہاں علی خیر العمل ہے وہاں دیکھ کے اذان دے۔ جس کا سمجھ آئی ہے، جہاں علی ہے علی کا چہرہ دیکھو اور اذان دو، سلیمان علی کو دیکھو اور اذان دو، اپنی اذان دو۔ علی خیر العمل میں نے نہیں، نبی نے بنایا، میں نے نہیں کہا، نبی نے کہا، نبی نے منوایا نہیں بلکہ ہم تک پہنچایا۔ منوا تو نبی نے اسی دن ہی دیا تھا جب نبی نے کہا تھا علی جو تجھے مانے وہ حلالی، تجھے جو نہ مانے وہ حرامی۔ علی وہ ذات ہے جو اپنے ماں باپ کا بھی محسن ہے۔ بے شک نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ علی اپنے باپ کا بھی محسن، علی اپنی ماں کا بھی محسن۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے، چلیں سمجھاتا ہوں۔ 4 سال کی عمر ہے بازارن امام علی کی، ماشاءاللہ کتنے؟ 4 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 4 سال۔ یار پیچھے والے بولیں تو صحیح، محنت کا تو پتہ چلے۔ کتنی عمر ہے جی؟ 4 سال۔ ابو طالب کے پاک صحن میں پاک فاطمہ بنت اسد گھر کے کاموں میں مصروف، تیرا میرا امام پاس آیا جن کی عمر بازارن 4 سال ہے۔ امام علی پاس آئے ہیں، کبھی ماں کا دامن پکڑ رہے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کبھی چادر پکڑ رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا علی آج آپ کے بابا کو آنے دو، میں آپ کی شکایت کروں گی۔ اور جیسے مائیں بولتی ہیں کہ تیرے باپ کو آنے دے میں شکایت کروں گی، بی بی کہتی ہیں علی آج آپ کے بابا کو آنے دو، میں آپ کی شکایت کروں گی۔ مسکرا کے فرماتے ہیں ماں کوئی محسنوں کی بھی شکایتیں کرتا ہے؟ اس معاشرے کی پوری قوم کی محسنہ ہوتی ہے ماں۔ انڈیا کی شاعرہ دیوی روپ کماری، اس نے بندے ہاتھوں پہ 4 سطریں لکھی ہیں، کمال کرتی ہے۔ وہ بولتی ہے دیکھ مندر سے اپنی مسجدوں کو سبھی جماعت نے ہاتھ باندھے ہیں، جنہوں نے زینب کے ہاتھ باندھے تھے قدرت نے ان کے ہاتھ باندھے ہیں۔ علی آپ میرے محسن کیسے؟
آپ میرے محسن کس طرح کیسے کیسے کیسے؟ امام علی نے ماں کا دامن پکڑا ہے، مصلی پہ لے گئے، مصلی پہ جا کے بٹھایا ہے، بیٹھیں۔ امام کی عمر کتنی ہے؟ 4 سال۔ 4 سال کا بازاری امام ماں کو مصلی پہ بٹھایا ہے، مصلی پہ بٹھا کے بولتے ہیں اماں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کا محسن کیسے۔ بات ہے بہت پرانی، اگر آپ سمجھنا چاہتی ہیں میں سمجھاتا ہوں۔ ہاں آپ مجھے سمجھائیں آپ میرے محسن کیسے؟ امام فرماتے ہیں بات اس وقت کی ہے جب آپ کا اور میرے بابا کا عقد ہوا، عقد ہونے کے 7 دن بعد، عقد ہونے کے 7 دن بعد مدینے کا موسم خوشگوار تھا۔ آپ نے میرے بابا سے بولا مجھے خیمہ چاہیے، مجھے 7 کنیزیں چاہیے۔ بابا نے آپ کو خیمہ بھی دیا، آپ کو 7 کنیزیں بھی دی، خیمہ بھی مدینے کے باہر، 7 کنیزیں بھی مدینے کے باہر، خیمہ لگ گیا۔ موسم کچھ زیادہ خوشگوار ہوا، 7 کنیزیں سیر کو چلی گئیں، 7 کنیزیں سیر کو چلی گئیں۔ آپ نے خیمے میں مسلح بچھایا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی کہ اچانک جنگل کے خوفناک شیروں کی دھاروں کی آوازیں آپ کے کانوں میں آئی، شیر آپ کے خیمے کی طرف حملہ ور ہوا۔ یار اگر بندوں کو سمجھ نہ آئی میں افسوس میں جاؤں گا۔ شیر آپ کے خیمے کی طرف حملہ ور ہوا، آپ کو جناب اسد کا ورد یاد آ گیا جو انہوں نے آپ کو ڈولی میں بٹھاتے ہوئے کہا تھا، آپ کو وہ ورد یاد آ گیا، یا فارس الحجاب ادرکنی، یا فارس الحجاب ادرکنی، یا فارس الحجاب ادرکنی۔ آپ کو وہ ورد یاد آیا، آپ نے ورد شروع کر دیا کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایک جوان آیا جو گھوڑے پر سوار ہے، اس کے منہ پہ کالا نقاب ہے، اس نے شیر پہ حملہ کیا، شیر زمین میں دنس گیا، وہ جانے لگا۔ آپ اس کے گھوڑے کے سامنے آگے، آپ نے کہا نہ میں غریب کی بیٹی ہوں، نہ میں غریب کی زوجہ ہوں، تو نے میری جان بچائی ہے، میں تجھے انعام دینا چاہتی ہوں۔ سمجھ کے تو نے میری جان بچائی ہے، میں تجھے انعام دینا چاہتی ہوں۔ آپ کے گلے میں 30 موتیوں والا ہار تھا، آپ نے اتار کے اس کو دے دیا۔ فاطمہ بنت اسد کے بدن میں کپ کپی لرزنانے لگ گئی۔ یہ راز، یہ راز، یہ راز میرے اور خدا کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ امیر المومنین 4 سال عمر ہے بسارن، امیر ابھی پاک فاطمہ فرما رہے ہیں یہ راز میرے اور خالق خدا کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تیرے میرے امام نے دایاں ہاتھ جیب میں ڈالا ہے، وہ 30 موتی والا ہار نکال کے ماں کے ہاتھ پہ رکھا ہے، ماں کے ہاتھ پہ وہ ہار رکھ کے بولتا ہے لو گن لو، ہم تحفے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جس چیز کو سمجھ آئیے لو گن لو، ہم تحفے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ امام علی وہ ذات ہیں جو ماں کے بھی محسن، سمجھ آئیے نا کس طرح محسن، ماں کے بھی محسن، محسن وہ جو سیدھی راہ دکھائے، جو ماں کے بھی محسن اور باپ کے بھی محسن۔ یہ جو امیر المومنین لقب ہے نا، یہ اہل بیت میں سے صرف امام علی کو ملا ہے، امیر المومنین کا لقب۔ چلے میں سمپل سی ایک سیدھی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سید و ساجدین، جو میں نے سید و ساجدین کا نام لیا آپ کے ذہنوں میں ڈائریکٹلی امام سجاد آ گئے، کیونکہ ان کا لقب ہے سید و ساجدین۔ ایک دن تیرے میرے دوسرے امام امام حسن گھوڑے پہ سوار تھے، ایک بندہ آیا امام کی رکابیں چوم کے بولتا ہے امیر المومنین مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ امام حسن جلال میں آیا، جلال میں آ کے بولتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، مگر امیر المومنین کا لقب صرف اللہ نے میرے بابا کو انعام کیا ہے، یہ لقب صرف اللہ نے میرے بابا کو انعام کیا ہے۔ تو یار عقل کے اندھے وہ قوم جو بطول کے لال کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتی، وہ بازارو عورتوں کے بیٹوں کو امیر المومنین کیسے کہیں گی؟ بس 9 محرم کی رات ہے عزادارو، یہ وہ رات ہے جس دن علی کی بیٹیوں نے سر سے چادریں اتاری ہیں، قرآن سر پہ رکھا ہے اور رات کی طرف دیکھ دیکھ کے رو رو کے بول رہی ہیں اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اجرکم من اللہ
اللہ آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ رات قیامت کی رات ہے، عزاداروں مل کے علی کی بیٹیوں کو پرسا دیتے ہیں۔ اے علی کی بیٹیوں، شب عاشور ڈھلنے والی ہے، اجرکم من اللہ۔ یہ وہ رات ہے عزاداروں، عجیب رات ہے، یہ عجیب دن ہے۔ یہ 2-3 فکرے مجھ سے سبق کے طور پہ کچھ حاصل کر کے جانا۔ کل صبح کسی سے سلام نہ لینا، اگر کوئی آپ کسی سلام لے تو اسے بولنا سلام نہیں، سلاموں والے اجڑ گیا ہے۔ چھوٹی بچی کو رستہ دینا، دھکا نہ دینا، ہو سکتا ہے پاک سکینہ چچے کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ اگر کوئی بچہ گزرے تو اسے خود زری تک لے کے جانا، کیونکہ راوی لکھتا ہے پاک سکینہ برقع پہن کے اپنے چچا غازی کے علم کی زیارت کے لیے آتی ہیں۔ عزاداروں اجرکم من اللہ۔ آج کی رات بڑی عجیب رات ہے۔ آج کا دن شروع اذان علی اکبر سے ہوا ہے اور ختم حسین کے سجدے پہ ہوا ہے۔ آج کا دن جوانی سے شروع ہوا ہے، بزرگی پہ ختم ہوا ہے۔ آج کا دن اذان سے شروع ہوا ہے اور حسین کے سجدے پہ ختم ہوا ہے۔ امام نے نماز فجر ادا کی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اکبر اور بھائیوں میں سے غازی کا دامن پکڑا ہے، ایک طرف لے کے بولتے ہیں اگر باپ بوڑھا ہو جائے، بیٹا جوان ہو تو بوڑھا باپ بیٹے سے مشورہ کرتا ہے، اکبر میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، آواز آتی ہے حکم۔ امام حسین بولتے ہیں اکبر مدینے چلا جا کہیں سغرا مر نہ گئی ہو۔ عزادارِ مظلوم کربلا اکبر کی آواز آئی ہے بابا حسین جیسا ہو اور میں حسین جیسے بابا کو اتنی فوجوں میں چھوڑ کے چلا جاؤں، میرے اکبر کا دل نہیں مانتا۔ اجرکم من اللہ، اجازت دیں مجھے موت کی۔ اجازت مانگی ہے، حسین رو کے بولتے ہیں اکبر اگر میں اکبر ہوتا اور تو حسین ہوتا پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان بیٹے موتوں کے لیے نہیں پالے جاتے، پھر تجھے معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے برچھیوں کے لیے نہیں پالے جاتے۔ بس مختصر، سید میدان میں، اکبر میدان میں، اکبر کی ماں امام حسین کے خیمے میں، تاکہ جوان بیٹے کی موت کے بعد باپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اچانک امام حسین کے چہرے پہ موت کی زردی آئی ہے۔ جناب لیلا پوچھتی ہیں کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ امام بولتے ہیں جاؤ خیام میں جاؤ اور دعا کرو۔ اجرکم من اللہ۔ فاطمہ کی بہو خیام میں آئی ہے، چادر اتاری ہے، قرآن سر پہ رکھا ہے، رو رو کے دعا کر کے بولتی ہے اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے رب مجھے اکبر سے ملا دے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے رب مجھے اکبر سے ملا دے۔ میں علی اکبر کی شہادت شروع کر رہا ہوں، پہلے فکرے سے پہلے۔ حسین کا محمد کی شکلوں والا بیٹا علی اکبر جس کا جنازہ تیار ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان، حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ آج علی اکبر کا جنازہ بالکل تیار ہے۔ او مسلمانوں رحم کرو، حسین کے ساتھ جوان بیٹے کی لاش اٹھاؤ۔ بوڑھا باپ ہے، کس طرح علی اکبر کو اٹھائے؟ وہ اکبر جو جنگ کی طرف روانہ ہوا، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین پیچھے چلنے لگ پڑے، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، حسین اور تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، حسین نے بھی دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں اکبر کے گھوڑے کے آگے کوئی برقعے والی بی بی ہے جو رو کے بولتی ہے اکبر ماں باپ کو اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، وہ دیکھ میرا حسین تیری محبت میں گر گیا۔ علمان عزاداروں مختصر کر رہا ہوں، حسین کا محمد کی شکلوں والا بیٹا میدان میں آیا ہے،
مسلمانوں نے محمد کا استقبال کیا ہے، اسے زین سے زمین پہ اتارا ہے، اسے برچھی کا تحفہ دیا ہے۔ اکبر زین سے زمین پہ آنے وقت بولتا ہے بابا میرا آخری سلام۔ اکبر زین سے زمین پہ آیا ہے، حسین کی نظر ختم ہو گئی ہے۔ عزاداروں کبھی اکبر کی طرف دوڑتا ہے، گر جاتا ہے، اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، بس اب اٹھا ہے، گرا ہے، پھر اٹھ نہیں سکا۔ عزاداروں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جیسے بچے کونیوں کے باہر چھوٹے ہوتے چلتے ہیں، ویسے حسین کونیوں کے باہر اکبر تک پہنچے ہیں اور رو رو کے بولتے ہیں کہ ڈٹھا ہوئے میرے نانے کو مسجد اقصیٰ تو لہندا، انج نہیں لہنا جویں امت لاہیا معراج تو واپس آندا، تے میں وچ دنیا ہے مرکز جو ہاں اولاد دیاں درداں دا، تے کچھ رحم چا کرو میں کو گھول دو نہیں لبدا میرا مس لہندا۔ عزادارو امام اکبر کے پاس پہنچے ہیں، یوں لاشا میدان کربلا میں رکھا ہے۔ اکبر نے پوری زندگی میری طرف دیکھنا ہے، یہ جملہ دیکھنے سے مماثلت رکھتا ہے۔ پوری زندگی اکبر نے امام کو یوں دونوں ہاتھوں سے سلام کیا ہے۔ آج امام اکبر کے لاشے پہ آئے ہیں، اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا ہے، امام بولتے ہیں اکبر دوسرا ہاتھ۔ اکبر رو کے بولتا ہے بابا سینے پہ کیوں ہے بابا؟ برچھی لگی ہے۔ حسین بولتے ہیں اکبر کتنا ظالم تھا تیرا قاتل، برچھی مارنے کے بعد برچھی نکالی نہیں ہے۔ رو کے بولتے ہیں بابا برچھی پسلیوں میں توڑ دی ہے، برچھی پسلیوں میں توڑ دی ہے، اور بولتا ہے میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، آج میں حسین کا صبر